اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھیں۔ اس میں ہم صحیفہ کربلا کو آپ کی خدمت میں پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ خطبہ جناب زینب سلام اللہ علیہا جو واقعاً شام کی در و دیوار کو مسمار کرتا ہوا ساری دنیا کے ساری مخلوقات کے کانوں میں پہنچ گیا اور دین کی عظمت کو محفوظ کر گیا۔ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کا خطبہ بھی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا اور ہماری گفتگو 462 صفحات تک آپ کی خدمت میں پہنچ چکی ہے۔ آج ہم انشاءاللہ 462 صفحات سے لے کے 470 صفحات تک آپ کی خدمت میں گفتگو کو پیش کریں گے۔ اب خطبہ یزید کا اثر، یہاں سے ہماری گفتگو شروع ہوتی ہے۔ حاضرین امام زین العابدین کے اس خطبے سے بہت متاثر ہوئے، یعنی حاضرین جن کے درمیان امام نے یہ خطبہ دیا ان کو کہا جا رہا ہے کہ اس خطبے سے بہت متاثر ہوئے۔ آپ نے اپنے خطبے سے ان کے اندر بیداری کی لہر دوڑا دی اور انہیں جرأت و جسارت بخشی۔ اس مجمع میں ایک یہودی عالم بھی تھا، اس نے یزید سے پوچھا یہ جوان کون ہے؟ یزید نے کہا یہ علی بن الحسین ہے۔ اس نے پوچھا کون حسین؟ یزید نے کہا علی بن ابی طالب کے بیٹے۔ اس نے پھر پوچھا ان کی والدہ کون ہے؟ یزید نے کہا دختر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہودی نے کہا سبحان اللہ، یہ تمہارے رسول کی بیٹی کا فرزند ہے جسے تم نے قتل کر دیا ہے۔ تم رسول خدا کے کتنے برے جانشین ہو، خدا کی قسم اگر ہمارے پیغمبر موسیٰ بن عمران کی کوئی اولاد ہوتی تو ہم پرستش کی حد تک ان کا احترام کرتے، جبکہ تمہارے رسول کی کل وفات ہوئی ہے اور آج تم نے ان کے بیٹے کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے انہیں قتل کر دیا۔ افسوس ہے تمہارے حال پر۔ یہودی کی اس بات پر یزید کو غصہ آ گیا، کارندوں سے کہا ذرا اس کی خبر لو۔ یہودی عالم اٹھا اور کہا کہ اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں نے توریت میں دیکھا کہ جو اولاد رسول کو قتل کرتا ہے اس پر ہمیشہ لعنت ہوتی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے بعد یزید نے حکم دیا کہ سر حسین کو قصر کے دروازے پر لٹکا دو۔ یزید کی زوجہ بنت عبداللہ بن عامر نے یہ سنا کہ امام حسین کا سر اس کے گھر کے دروازے پر لٹکا دیا گیا ہے تو پردے سے باہر نکلی اور یزید کے پاس آئی۔ حالانکہ اس وقت یزید جلسہ عام میں بیٹھا تھا۔ ہند نے یزید سے کہا اے یزید، فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کا سر میرے دروازے پر لٹکایا گیا ہے۔ یزید اٹھا اور اس پر چادر ڈال کر کہا ہاں حسین پر آنسو بہاؤ اور دختر رسول کے بیٹے پر رو کہ ان پر قریش کے سارے قبیلے روئے ہیں۔ حسین کو قتل کرنے میں عبید اللہ بن زیاد نے عجلت کی ہے، خدا اسے غارت کرے۔ منہال بن عمرو۔ شام میں ایک روز امام زین العابدین کی ملاقات منہال بن عمرو سے ہوئی۔ منہال نے امام سے پوچھا فرزند رسول آپ نے کس حال میں رات گزاری؟ آپ نے فرمایا اس امت میں ہم بنی اسرائیل کی مانند اپنے زمانے کے فرعون کے چنگل میں گرفتار ہیں۔ مردوں کو انہوں نے قتل کر دیا، عورتوں کو بیوہ کر دیا۔ عرب و عجم والوں پر فخر کرتے ہیں محمد مصطفیٰ ہم میں سے ہیں، اور قبیلہ قریش دوسرے قبیلوں پر فخر کرتا ہے رسول خدا قریشی ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں، ہمارا حق غصب کر لیا، ناحق ہمارا خون بہایا گیا، ہمیں وطن سے بے وطن کیا گیا، فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ حریث بن کعب دختر حسین سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا یزید نے ہمیں ایسے مکانات میں قید کیا تھا کہ جس پر چھت نہیں تھی، سورج کی دھوپ سے ہماری کھال جل گئی تھی۔ شامیوں کو یزید سے نفرت۔ جب اہل شام کو یہ معلوم ہوا کہ یزید نے اہل بیت رسول پر ظلم کیے ہیں تو اس سے متنفر ہو گئے اور اسے برا بھلا کہنے لگے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر یزید نے اہل بیت کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیا
طبری لکھتے ہیں کہ جب یزید کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھتا تھا تو علی بن الحسین کو بلاتا اور اسی دسترخوان پہ بٹھاتا اور کہتا میرے ساتھ کھانا کھائیے۔ یزید نے علی بن حسین سے کہا مجھے آپ کے والد پر تعجب ہے کہ انہوں نے آپ کا نام علی کیوں رکھا؟ امام زین العابدین السلام نے فرمایا میرے والد حسین نے اپنے والد سے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹوں کا نام علی رکھا۔ ہند کا خواب۔ ہند زوجہ یزید کہتی ہے کہ ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ آسمان میں ایک دروازہ کھل گیا اور فرشتے جوک در جوک نیچے اتر رہے ہیں اور سر حسین کے پاس جمع ہو رہے ہیں اور زمزمہ کر رہے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ اس وقت میں بادل کا ایک ٹکڑا دیکھا جو آسمان سے نیچے آ رہا ہے، اس پر بہت سے مرد سوار ہیں، ان کے درمیان میں نے ایک مرد کو دیکھا جس کا چہرہ چاند کی مانند درخشاں ہے، وہ حسین کے رخسار پر رخسار رکھ کر ان کے لبوں کو چوم رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بیٹا انہوں نے تمہیں قتل کیا ہے، تمہیں نہ پہچانا، تمہیں پانی نہ پلایا، بیٹا میں تمہارا جد اللہ کا رسول ہوں، یہ تمہارے بابا علی مرتضیٰ ہیں، یہ تمہارے بھائی حسن ہیں، یہ تمہارے چچا جعفر ہیں، یہ عقیل اور یہ حمزہ و عباس ہیں، پھر یکے بعد دیگر تمہارے اہل بیت کے نام بتائے۔ ہند کہتی ہے کہ میں وحشت زدہ بیدار ہوئی، سر حسین کی طرح متوجہ ہوئی، دیکھا کہ اس کے چاروں طرف نور کا ہالہ ہے۔ میں یزید کے پاس گئی، دیکھا کہ اس کا کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے، دیوار کی طرف رک کر کے کہہ رہا ہے ما علی ولی الحسین، حسین نے میرا کیا بگاڑا تھا؟ جب میں نے اس کے چہرے پر نگاہ کی تو واضح طور پر اندو غم کے آثار دیکھے۔ میں نے اس کے سامنے اپنا خواب بیان کیا اور سر جھکا کر میری باتیں سنتا رہا۔ حسین کی کم سن بچی تھی، ایک رات کو نیند سے بیدار ہوئی اور سخت مضطرب و پریشان ہو کر باپ کو ڈھونڈنے لگی اور کہا بابا کہاں گئے ہیں؟ ابھی انہیں دیکھا ہے۔ حرم کی عورتیں اس کی باتیں سن کر رونے لگی، بچوں میں کوہرام برپا ہو گیا، ان کے رونے کی آواز بلند ہوئی تو یزید کی بھی آنکھیں کھل گئی۔ پوچھا یہ آواز کی یہ گریہ و زاری کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اسے واقعہ بتایا تو اس نے بچی کے پاس اس کے باپ کا سر پہنچا دو۔ سر حسین پر کپڑا ڈال کر اس کے سامنے رکھ دیا گیا۔ بچی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تمہارے باپ کا سر ہے۔ دختر حسین نے سر سے کپڑا ہٹایا، باپ کا سر دیکھ کر دل سے آہ کی اور بے تاب ہو کر کہا ہے بابا آپ کو کس نے آپ کے خون میں نہلایا؟ کس نے آپ کا گلا کاٹا ہے؟ بابا کس نے مجھے یتیم کیا؟ بابا آپ کے بعد میں کیسے دل بہلاؤں؟ آپ کی یتیم کی کون پرورش کرے گا؟ بابا ان قیدیوں کا کون ہمدرد ہے؟ کاش میں آپ پر فدا ہو گئی ہوتی، کاش میں نابینا ہو گئی ہوتی، کاش میں خاک کی چادر اوڑھ کر سو گئی ہوتی، آپ کی داڑھی خون سے رنگین نہ دیکھتی۔ اس کے بعد آپ نے ننھے ننھے ہونٹ بابا کے لبوں پر رکھ دیے اور اتنی روئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ ہوش میں لانے کے لیے بہت کوشش کی گئی لیکن بچی کو ہوش نہ آیا اور حسین کی پیاری نے شام میں دم توڑ دیا۔ شام میں عزاداری۔ کامل بہائی میں آیا ہے کہ جناب زینب نے یزید سے کہلوایا کہ ہمیں حسین کی عزاداری کرنے کی اجازت دی جائے۔ یزید نے اجازت دے دی، اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ اہل بیت کو دارالحجارہ لے جاؤ تاکہ وہاں عزاداری کریں۔ اس مکان میں اہل بیت نے 7 دن عزاداری کی اور ہر روز شام کی عورتوں میں سے بعض ان کے پاس جمع ہوتی اور عزاداری کرتی۔ مروان یزید کے پاس گیا اور اسے یہ اطلاع دی کہ وہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، نیز اہل شام کے جذبات منقلب ہو چکے ہیں اور اہل بیت کا شام میں رہنا تیری بادشاہت کے لیے مضر ہے، ان کے سفر کی تیاری کر کے انہیں مدینہ بھیج دے، اگر یہ یہاں رہیں گے تو تمہاری حکومت گئی۔ چوتھے امام کی 3 خواہشیں۔ جب یزید نے اہل بیت کو واپس مدینہ بھیجنے کا ارادہ کیا تو امام زین العابدین السلام نے یزید سے 3 چیزوں کا مطالبہ کیا۔ یزید نے کہا میں نے جن 3 خواہشوں کو پورا کرنے کا وعدہ کیا ہے بیان کیجئے تاکہ پوری کروں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا پہلی یہ کہ میں ایک بار اور والد کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، دوسری یہ کہ میرے لوٹے ہوئے مال کو واپس کیا جائے، تیسری یہ ہے کہ اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو ان عورتوں کے ساتھ
کسی معتمد آدمی کو بھیج دو تاکہ وہ انہیں ان کے جد کے حرم تک پہنچا دیں۔ یزید نے کہا اب پہلی خواہش تو پوری نہیں کی جا سکتی، رہی دوسری خواہش تو میں کئی گنا مال دے دوں گا، اور تیسری خواہش کے لیے یہ ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی عورتوں کے ساتھ نہیں جائے گا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا مجھے تمہارے مال کی قطعی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہیں ہی مبارک ہو، ہمیں تو وہی واپس کر دو جو لوٹا ہے، کیونکہ اس مال میں فاطمہ کا مکنا، گلو بند پیراہن اور ایک چرخہ ہے۔ یزید نے لوٹا ہوا سامان واپس لوٹانے کا حکم دیا، اس میں اپنی طرف سے 200 دینار کا اضافہ کر دیا جو امام زین العابدین علیہ السلام نے واپس کر دیے۔ یزید نے کہا کہ اہل بیت کے اسیروں کو واپس مدینہ لوٹا دیا جائے۔ اہل بیت کو خود ان کی خواہش پر مدینہ بھیجا گیا۔ واپسی کے وقت یزید نے کارواں کے ساتھ بہت سارا مال کیا اور ام کلثوم سے کہا یہ ان مصائب کا بدل ہے جو تم پر پڑے ہیں۔ ام کلثوم نے فرمایا یزید تو کس قدر بے شرم و بے حیا میرے بھائی حسین اور ان کے اہل بیت کو قتل کیا اور اس کا عوض مال دیتا ہے، ہرگز اس مال کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور مال کو قبول نہیں کیا۔ شام سے مدینے تک، شام سے روانگی۔ جب اہل بیت کو شام میں ایک زمانہ ہو گیا تو یزید نے نعمان بن بشیر انصاری کو حکم دیا کہ ان کے سفر کے اسباب فراہم کرو اور ایک امین آدمی کے ساتھ مدینہ منورہ روانہ کرو۔ روانگی کے وقت یزید نے امام زین العابدین علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ خدا لعنت کرے مرجانہ کے بیٹے پر، اگر آپ کے والد سے میری ملاقات ہو جاتی تو ان کی ہر پیشکش کو قبول کر لیتا اور جیسے بھی ممکن ہوتا تو انہیں قتل ہونے سے بچا لیتا، اگرچہ اس سلسلے میں میرے بعض بیٹے ہی مارے جاتے، لیکن جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ان کی شہادت خدا کا فیصلہ تھا، جب وطن لوٹنے کے بعد اطمینان سے زندگی بسر ہونے لگے تو مجھے خط لکھیے اور جس چیز کی بھی ضرورت ہو مجھے لکھیے۔ پھر دوبارہ نعمان بن بشیر کو بلایا اور اس سے کہا دیکھو اہل بیت کی آبرو اور ان کی شان و عظمت کا خیال رکھنا، راتوں کو راستہ طے کرنا، ان کے آگے آگے خود چلنا، اور اگر راستے میں انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو فراہم کرنا، نیز ان کے ساتھ 30 سوار اور بھیجے۔ ایک روایت میں نعمان بن بشیر اور ایک قول کی بنا پر بشیر بن جزلم کو اہل بیت کے ہمراہ روانہ کیا، اور جیسا کہ یزید نے حکم دیا کہ راستے بھر اہل بیت کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیا گیا۔ جن لوگوں کو یزید نے ان کے ہمراہ کیا تھا وہ نگہبانوں کی مانند انہیں اپنے حصار میں لیے رہتے تھے، اور جب کسی منزل پر اترتے تھے تو وہ ان سے الگ ہٹ جاتے تھے تاکہ آسانی سے وضو کر لیں۔ 40 اہل بیت اپنا سفر طے کرتے رہے یہاں تک کہ عراق و مدینے کے راستے پر پہنچے۔ یہاں امیر کارواں سے کہا کہ ہمیں کربلا لے چلو، چنانچہ وہ کربلا کی طرف مڑ گئے۔ جب کربلا کے پاس پہنچے تو وہاں جابر بن عبداللہ انصاری کو دیکھا جو چند بنی ہاشم اور خاندان رسول کے ساتھ امام حسین کی زیارت کے لیے آئے تھے۔ اسی وقت ان کے ساتھ کربلا میں داخل ہوئے نالا و شین اور شیون اور گریہ و زاری کی آواز بلند ہوئی۔ ایسے بین سن کر قریب کے دیہاتوں کی عورتیں بھی ان کے پاس پہنچ گئی۔ زینب سلام اللہ علیہ عورتوں کے درمیان آئی، گریبان چاک کیا اور دل کو برما دینے والا نالا کیا اور کہا واہ خواہ ہو، واہ حسینہ ہو، واہ حبیب رسول اللہ وابن مکہ ومنا وابن فاطمۃ الزہرا وابن علی المرتضیٰ۔ آہ ثم آہ، پھر بے ہوش ہو گئی۔ ام کلثوم نے اپنے چہرے پر ایک سیلی ماری اور بلند آواز سے کہا آج محمد مصطفیٰ علی مرتضیٰ اور فاطمہ زہرا دنیا میں نہیں ہیں۔ اس پر عورتیں سر پیٹ کر رونے لگیں۔ یہ حالت دیکھ کر بچی نے فریاد کی واہ محمدہ، واہ جدہ، آپ کے اہل بیت پر گزر جانے والی مصیبت آپ کے لیے کس قدر شاق ہے۔ ظالموں نے اہل بیت کو قتل کیا اور پھر ان کا لباس تک لے گئے۔ عطیہ کوفی کہتے ہیں کہ میں جابر بن عبداللہ انصاری کے ساتھ امام حسین کی زیارت کے قصد سے باہر نکلا۔ جب ہم کربلا پہنچے تو جابر نے فرات میں غسل کیا اور اپنی چادر کو اوڑھی، خوشبو لگائی اور ذکر خدا کرتے ہوئے قبر حسین کے قریب پہنچے۔ مجھ سے کہا میرا ہاتھ قبر پر رکھو، میں نے رکھ دیا۔ قبر پر وہ بے ہوش ہو گئے۔ میں نے ان کے چہرے پر پانی چھڑکا تو ہوش میں آ گئے۔ پھر 3 بار کہا یا حسین، اس کے بعد کہا حبیبہ لا حبیبہ، حبہ، نیز کہا کہ
کیا جو اب تک تمنا رکھے ہوئے کہ حسین اپنے خون میں غلطاں ہیں اور ان کے سر تن میں جدائی ہے، پھر کہتے ہیں فَأَشْهَدُ أَنَّكَ ابْنُ خَيْرِ النَّبِيِّينَ وَابْنُ سَيِّدِ الْمُؤْمِنِينَ وَابْنُ حَلِيفِ التَّقْوَى وَسَلِيلُ الْهُدَى وَخَامِسُ أَصْحَابِ الْكِسَا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ افضل انبیاء کے فرزند، مومنوں کے سردار کے بیٹے، آپ ہدایت و تقوی کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ اور پھر اصحاب کسا میں سے پانچویں آپ ہیں، نقبہ کے دل بند ہیں، فاطمہ زہرا کے لخت جگر ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ سید المرسلین نے آپ کو غذا دی، پرہیزگاروں کی آغوش میں آپ نے پرورش پائی، ایمان کے پستان سے دودھ پیا، پاک زندگی گزاری، دنیا سے پاک اٹھے اور اپنے فراق میں مومنوں کے دل کو غمگین کر کے گئے۔ خدا کا سلام ہو آپ پر، آپ نے وہی راستہ اختیار کیا جس پر آپ کے بھائی یحییٰ بن زکریا نے شہادت پائی۔ اس کے بعد قبر کے چاروں طرف نظر ڈالی اور کہا سلام ہو ان ارواح پر جو حسین کے پاس اتری اور محو آرام ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، نیکیوں کا حکم دیا، برائیوں سے روکا، ملحدوں اور منکروں سے جہاد کیا، جنگ کی اور مرتے دم تک خدا کی عبادت کی۔ پھر کہا قسم اس خدا کی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، جس میں آپ شہید حضرات داخل ہوئے اور اس میں ہم پھر آپ کے شریک ہیں۔ عطیہ کہتے ہیں کہ میں نے جابر سے کہا یہ شہید ہو گئے، ہم نے تو کچھ کہا بھی نہیں کیا۔ جابر نے کہا اے عطیہ، میں نے اپنے حبیب رسول اللہ سے سنا کہ آپ نے فرمایا من احب قوما حاشر ماہ ومن احب عمل قوم اشرکا فی عملہم۔ ہر شخص اس قوم کے ساتھ محشور ہوگا جسے دوست رکھتا ہوگا، اور جو شخص کسی قوم کے کام کو پسند کرتا ہے وہ اسی کا شریک ہوتا ہے۔ 40 حبیب السیر میں آیا ہے کہ یزید بن معاویہ نے شہیدوں کے سر علی بن الحسین کے سپرد کر دیے تھے، اور 20 صفر کو آپ نے ان سروں کو ان کے بدن سے ملحق کر کے مدینے کا رخ کیا۔ ابو ریحان بیرونی نے آثار الباقیہ میں لکھا ہے کہ جس روز حسین کے اہل بیت شام سے واپسی پر 40 کے دن زیارت کے لیے کربلا آئے تھے، اسی دن حسین کا سر مقدس واپس کیا گیا اور دفن کیا گیا تھا۔ سید بن طاؤس اقبال میں لکھتے ہیں کہ 20 صفر کو کیوں کر 40 ہو سکتا ہے جبکہ 10 محرم کو امام حسین نے شہادت پائی، بنا بر 19 صفر کو 40 ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں یہ بھی احتمال ہے کہ سن 61 ہجری میں محرم کا مہینہ 29 کا ہو تو اس طرح 40 20 صفر کو ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محرم 30 دن کا ہو، لیکن امام حسین نے عاشور کے دن آخری وقت میں شہادت پائی ہے، لہذا عاشورے کو شمار نہ کیا گیا ہو۔ مصباح میں مرقوم ہے کہ حسین کے اہل حرم 20 صفر کو علی بن الحسین کے ہمراہ مدینہ پہنچے۔ شیخ مفید نے اسی قول کو اختیار کیا۔ دوسری کتابوں میں لکھا ہے کہ اہل حرم شام سے لوٹنے کے بعد 20 صفر کو کربلا پہنچے۔ جیسا کہ مذکورہ عبارت میں بیان ہوا ہے کہ اہل بیت شام سے لوٹنے کے بعد اسی سال سن 61 ہجری میں 40 کے دن کربلا پہنچے، جس سال حادثہ کربلا رونما ہوا تھا، یا پھر شہادت کے 1 سال بعد کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سلسلے میں جو لکھا گیا ہے اسے ہم یہاں اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ پہلا قول، اہل بیت علیہ السلام سن 61 ہجری میں شام سے لوٹتے وقت 20 صفر کو کربلا پہنچے۔ یہ تاریخ حبیب السیر کے مؤلف کا قول ہے جسے ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ ابو ریحان بیرونی کے آثار الباقیہ میں لکھا ہے، اور ملحوف میں سید بن طاؤس کی عبارت سے بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے۔ ابن نما نے بھی مسیر الاحزان میں قول نقل کیا ہے۔ دوسرا قول، اہل بیت کو سن 61 ہجری میں شام جانے سے قبل 20 صفر کربلا سے گزارا، انہوں نے وہاں عزاداری کی۔ ناسخ تواریخ کے مؤلف سبہر کا نظریہ ہے کہ اگرچہ یہ قول بعید نظر آتا ہے کیونکہ اس کی طرف کہیں اشارہ نہیں ہوا، لیکن ایک احتمال بہرحال ہے۔ اس سلسلے میں 476 صفحے تک ہماری گفتگو آپ کی خدمت میں پہنچ چکی ہے، اور اب صحیفہ کربلا کی گفتگو کو یہیں پر تمام کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں 476 صفحے سے گفتگو کو شروع کریں گے انشاءاللہ۔ آپ دیکھتے رہیے ہمارا صحیفہ کربلا کا یہ پروگرام، آؤ کتاب پڑھیں میں انشاءاللہ تعالی۔ والسلام۔